یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کا جو آج دن سے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے تمام ناظرین کو اور پورے پاکستان کی مسلمان اور موحد قوم کو اور دنیا بھر کے ان لوگوں کو جو حریت کو پسند کرتے ہیں، سب کی بارگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام سے لوگ کیوں عشق کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ مظلوم دنیا میں کم نہیں ہے۔ مظلوم ہر وہ شخص ہے جس پر زمانے کے ظالم طاقتوں کا جبر اور زور چلے اور ان کو ان کا حق نہ دیا جائے یا ان سے ان کا حق چھینا جائے۔ اس حوالے سے اگر قتل عام دیکھیں تو ایسے قتل عام آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پر لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ ایسے بھی تاریخی واقعات ہیں جہاں پر بچوں تک کو تہس نہس کیا گیا ہے۔ آج آپ غزہ دیکھیں تو غزہ میں 50,000 کے قریب بے گناہ لوگ، جن میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شہید ہو چکے ہیں اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مظلومیت تو یہ ساری کی ساری مظلومیت ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ غم تازہ ہے؟ ہٹلر کے مظالم تازہ نہیں ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے فراعنہ کے مظالم تازہ نہیں ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ امویوں نے، عباسیوں نے، بعد کے حکمرانوں نے جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین کا کیا ایسا خاص وہ حادثہ ہے جس کی بنیاد پر جب عاشور آتا ہے، جب محرم آتا ہے، تو ہر وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہو وہ نکلتا ہے اور حسین ابن علی سے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا، اپنی مودت کا، ان کی ولایت میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ ہم اگر یہ سوال بھی اپنے قارئین اور اپنے ناظرین سے پوچھ سکیں کہ آپ کے کوئی عزیز وفات پا چکے ہوں، اگلے سال آپ ان کے لیے آنسو نہیں بہاتے، 2 سال بعد آپ صرف یاد کی حد تک رکھتے ہیں، 10 سال بعد تو آپ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو امام حسین میں اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے، اور یہ خاص بات اللہ کی عطا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حریت انسانی کی آواز ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام یعنی ضمیر انسانی کی آواز ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص امام حسین کو پہچانے اور اس کے بعد ان سے عشق نہ کرے، ان کو پہچانے، ان کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے، ان کو پہچانے، ان کے غم کو اپنی زندگی کا غم نہ سمجھے، ان کو پہچانے، ان پر ہونے والے درد پر اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں نہ اٹھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین اللہ کے ہیں اور اللہ نے حسین کے غم کو ہر پاکیزہ فطرت انسان کی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ لہٰذا میں پچھلے سالوں میں عراق گیا ان ایام میں، تو میں نے مسیحیوں کو دیکھا، مسیحی یعنی عیسائی رہنما اور پوپ وغیرہ، یہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو ان سے کوئی عراقی ٹی وی کا رپورٹر پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر امام حسین کے اس غم میں شریک ہونے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کیوں ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ حسین تو تو سب کے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس نے کہا دیکھیں، آپ تو مسیحی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، آپ کا خدا کا تصور ہمارے خدا کا تصور اور ہے، آپ کے نبی کا تصور ہمارے نبی کا تصور اور ہے، آپ کا کتاب آسمانی کا تصور اور ہمارا تصور اور ہے، پھر کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اس علاقے میں آنے پر اور حسین کے غم میں شریک ہونے پر مجبور کیا؟ چونکہ وہ سارے ان کے چرچز کے مختلف پاپ اور پادری حضرات تھے جو مل کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اللہ کا، رسول کا، کتاب کا تصور اور ہے، لیکن انسانیت کی بنیاد پر ہمارے حسین کا تصور ایک ہی ہے اور حسین ہم سب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے جو قدم اٹھایا وہ مظلوم انسانیت کے دفاع میں اٹھایا، برائی کے خلاف اٹھایا، اچھائی کے نفاذ کے لیے اٹھایا، اللہ کے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اٹھایا، ان لوگوں کے خلاف اٹھایا جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، جو بظاہر دین کو سمجھتے تھے کہ ہم
اس دین کے محافظ ہیں، جو بظاہر دین کا جبہ پہنتے تھے، لیکن ان کے ظاہر کے اس دین کے جبے نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ انہوں نے اندر سے کفر کا اظہار بھی کیا، اور اندر سے وہ مشرکین اور کافروں سے بدتر لوگ تھے جو فرزند رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ لہٰذا جب ہم امام حسین علیہ السلام کی قدروں کو دیکھتے ہیں، ویلیوز کو دیکھتے ہیں، اقدار کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حسین وہ نقطہ ہے جہاں پر عالم انسانیت جمع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحوں میں بھی، یہ بڑا ہی حیرت انگیز نقطہ ہے تمام انسانوں کے لیے کہ آپ، میں، عام انسان ہے نا، ہمیں اگر کوئی دکھ پہنچائے، جس نے دکھ پہنچایا وہ اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں خوشی ہوگی کہ چلو اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، دیکھو اس نے ہم پر ظلم کیا، اس کو اس کا صلہ مل گیا، ہمارا یہ رد عمل ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور، آج جس طرح سے عاشور کا آپ وہ منا رہے ہیں میدان کربلا میں، حتیٰ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اکیلے کھڑے ہیں، سامنے فوج یزیدی ہے، اور آپ کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب بھی آؤ تاکہ جہنم سے بچ سکو۔ اگر وہاں پر کوئی اور مصلح ہوتا، کوئی اور راہبر ہوتا، کوئی اور رہنما ہوتا، اس کا بیہیویئر کیا ہوتا؟ وہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا اور شمشیر نکال چکا ہوتا، اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا، چونکہ اس کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، اور سامنے جتنے لوگوں کو مار پاتا اس کی اتنی تسکین ہوتی۔ لیکن حسین ابن علی کا جو موقف ہے وہاں پر اکیلے میں بھی، وہ وہی موقف ہے جو اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم ترین اور بدترین انسان کی نجات کے لیے آخری وقت تک اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو حسین ابن علی رحمت خدا کا وہ دروازہ ہے۔ چونکہ وہ رحمت خدا کا دروازہ ہے، اس لیے اللہ کی اس رحیمیت کی جو صفت ہے، رحمانیت کی جو صفت ہے، اس صفت رحمانی کا اظہار حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اللہ کی نمائندگی اور اللہ کی حجت کے طور پر وہاں پر انجام دے رہے ہیں۔ یہ چیز وہ ہے جو کسی بھی انسان کو حسین سے جوڑ دیتی ہے اور حسین کے عشق کو دلوں میں زندہ کر دیتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے مولانا علامہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔